اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے اتنا کریٹیو کام کیا، آپ نے اپنی کتاب بھی لکھی، آپ کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، تو یہ اتنا ورسٹائل قسم کی ڈومین میں کام کرنے کا خیال آپ کے دماغ میں کیسے آیا؟ لائف از اباؤٹ فلاسفی، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ اپنی فلاسفی میں لائف بیس کر رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ فلاسفی وہی ہوتی ہے جو کتابوں میں لکھی جائے یا کوئی خاص بندہ بات کرے. ہر بندہ اپنی لائف اس پہ فلاسفی پہ ہی بیس کر رہا ہوتا ہے. فلاسفی یہ ہے کہ ایز وی آل نو 2020 ہر بندہ سے کہہ رہا ہے انسرٹن ہی ہے. پینڈیمک ہو گیا ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے حادثات ہو رہے ہیں، کمیونٹی وائز انڈیویجولی لوگ مشکل میں انسرٹن ایئر کہا جا رہا ہے. لیکن انسرٹنٹی جو ہے وہ 2020 سے بہت پہلے کی آئی ہوئی ہے. ویلیڈیشن بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. ہم لوگ اس کو وہ کر دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں کہ تجدید کرنا کسی کی، ٹھیک ہے، بڑی ضروری ہوتی ہے زندگی میں. ایون ہم اللہ کو بھی تجدید کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 5 دفعہ دن میں کہتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں، تجدید ہے. ہر ریلیشن شپ میں تجدید بڑی ضروری ہوتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک کانٹینٹ کریٹر ہیں، ایک رائٹر ہیں اور ایک آتھر ہیں، اور بہت ہی کم عمر میں انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، دا سرٹن ان انسرٹن، اور یہ بہت مقبول ہو چکی ہے. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی فلسفی کیا ہے اور انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی. بہت بہت شکریہ جناب محمد بلال علی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے اتنا کریٹیو کام کیا، آپ نے اپنی کتاب بھی لکھی، آپ کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ لائف کی فلسفی کو اسٹڈی کیا اور ریلیشن شپس تک پہ آپ نے لکھا. تو یہ اتنا ورسٹائل قسم کی ڈومین میں کام کرنے کا خیال آپ کے دماغ میں کیسے آیا؟ تھینک یو فار ہیونگ می. ٹھیک ہے، سنو، جہاں تک بات ہے کہاں سے شروع کیا، شروع یہ ہے کہ آئی ایم انٹو فلاسفی، ایز یو نو، آپ نے خود بات کی ہے، اور لائف از اباؤٹ فلاسفی، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ اپنی فلاسفی میں لائف بیس کر رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ فلاسفی وہی ہوتی ہے جو کتابوں میں لکھی جائے یا کوئی خاص بندہ بات کرے. ہر بندہ اپنی لائف اس پہ فلاسفی پہ ہی بیس کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اسموکرس فلاسفی ہو، یا پھر یہ کہتے ہیں بزنس مین فلاسفی ہو، یا امپلائی فلاسفی ہو، یا مینجمنٹ فلاسفی ہو، اسٹوڈنٹ فلاسفی ہو. ہر لائف از اباؤٹ فلاسفی. فلاسفی از اے سیٹ آف بلیفس جو ہر بندہ کم و بیش کرتا ہے. سر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں جیسے آپ نے اپنی زندگی میں کیے، ایسے لوگوں کو بہت سارے چیلنجز سے گزرنا پڑتا ہے، بہت مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. تو آپ کی زندگی میں کیا کیا مشکلات آئیں؟ سب سے بڑا مشکلات، سب سے بڑی میرے خیال سے پرابلم یہی آتی ہے کہ لوگ کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ نا شوگر لگا رہا ہے، کبھی یہاں پہ، کبھی وہاں پہ، کبھی وہاں پہ. کوئی ایک جگہ میں سے کام نہیں ہے، کوئی ایک چیز آتی نہیں اس کو. جس طرح ہوتا ہے عموماً لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. بھائی میں فلاں بینک کا فلانا مینیجر ہوں، میں فلانی جگہ پہ یہ کام کر رہا ہوں، تو ایک ڈیزگنیشن بن جاتی ہے. ایسا میرا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں ویسے تو اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن دین اگین اس کے علاوہ بھی فیو سے کانٹینٹ کریٹر بھی ہے، پوڈ کاسٹر بھی ہے، آتھر بھی ہے. تو پیپل آر لائک کہ بھائی کیا مطلب کرنا کیا چاہتے ہو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی، دا سرٹن ان دا انسرٹن. جی، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا فلسفی تھی، کیا ویژن تھا جس کے چلتے آپ نے اس کتاب کو لکھنے کے بارے میں سوچا؟ فلسفی یہ ہے کہ ایز وی آل نو 2020 ٹھیک ہے، ہر بندہ سے کہہ رہا تھا انسرٹن ایئر. پینڈیمک ہو گیا ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے حادثات ہو رہے ہیں، کمیونٹی وائز انڈیویجولی لوگ مشکل میں انسرٹن ایئر کہا جا رہا ہے. لیکن انسرٹنٹی جو ہے وہ 2020 سے بہت پہلے کی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. انسرٹنٹی ود ان اس اینڈ اراؤنڈ اس از بین دیئر فار ویری لانگ. تو اسی انسرٹنٹی کو، چاہے وہ انسرٹنٹی ریلیشن شپس میں ہو، ٹھیک ہے. انسرٹنٹی کیا ہوتی ہے؟ ایسی چیز جو سرٹن نہیں ہے، جو اوپر اسپیسیفک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کانسٹنٹ نہیں ہے، اچانک ہو جائے. ہاں، اچانک ہو جائے. تو انسرٹنٹی ریلیشن شپس میں، انسرٹنٹی مینٹل ہیلتھ میں، ایموشنلی، انسرٹنٹی اسپرچل لائف میں، پریکٹیکل لائف میں، اس طرح. تو ان سارے انسرٹنٹیز کو اور ایک اسپیسیفک ٹاپک کو پکڑ کے اس کو ڈائیورس اوپینین دیا.
سر میں نے آپ کی بک دا سرٹن ان انسرٹن دیکھی ہے. اچھا. اس میں آپ نے مختلف ٹاپکس پہ گفتگو کی ہے. جی. خاص طور پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں, کسی بھی قسم کا ریلیشن شپ, چاہے وہ آپ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے یا دوستوں کے ساتھ ہے, اس میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے یا ہم کسی کی جو ہے امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ریلیشن شپس ٹھیک طرح سے نہیں چل پاتے؟ کمیونیکیشن, ویلیڈیشن. ٹھیک ہے, ویلیڈیشن بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. ہم لوگ اس کو وہ کر دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں. ویلیڈیشن کسی کو نا ویلیڈیٹ کرنا, اپریشیٹ کرنا, کیا کہتے ہیں, تجدید کرنا کسی کی. ٹھک ہے, بڑی ضروری ہوتی ہے زندگی میں. ایون ہم اللہ کو بھی تجدید کرتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ 5 دفعہ دن میں کہتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں, تجدید ہے. ہر ریلیشن شپ میں تجدید بڑی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم لوگ نہیں کرتے تجدید. چاہے وہ ماں سے کبھی ماں کو ملے گا بڑی ماشاء اللہ دیبت ہے, ٹھیک ہے, اپنا بڑی خوبصورت لگ رہی ہے, کچھ بھی ایسا نہیں. ہم لوگ تجدید وہ نہیں کرتے, ویلیڈیشن نہیں کرتے دیتے. دوسری بات ہے کمیونیکیشن نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلے کو خود سمجھ آ جائے گی. حالانکہ بھائی وہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, باتیں ضرور بنی ہوئی ہے کہ ماں کو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن میٹافورکلی ہے وہ, یہ نہیں کہ لٹرلی ہر بات تو تمہاری سمجھ آ جائے گی. تو ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگلے کو خود سمجھ آ جائے, یا پھر اللہ مجھے انڈرسٹینڈ کرے. ہم اللہ کے اس کو بتایا نہیں کہ کیا ہے مسئلہ, مسئلہ بتایا نہیں, لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں انڈرسٹینڈ کرے. تو یہ میرے خیال سے 2-3 سب سے بڑے وجہ یہ ہے. ایک تو ہم لسن نہیں کرتے. میں نے بک میں ورڈ یوز کیا ہے, فریز یوز کیا ہے, اس میں لکھا ہے ٹاک ٹو ہیئر. بات تب کرو جب سننا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے نا, بات کرو سننے کے لیے. سمجھ جائیے, بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. ہم لوگ بات تو کر جاتے ہیں, ہم لوگ باتیں کرتے بھی ہیں, لیکن ہم سنتے نہیں ہیں. اور سن لیں تو پھر بھی مانتے نہیں ہیں. مطلب سن لیا ہے, ہم نے سن لی ہے, سینس یوز ہو گئی ہے, لیکن وہ اترا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگلے کی بات نہیں, ریجیکٹ ہی کر دی ہے. ایک نا فلاسفی بنائی ہوئی ریجیکٹ. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے تو پیشنٹلی لسننگ کی عادت ڈالیں اور پھر اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ایسا یہ اب آپ نے بات کی ہے کہ کوچ ہے, لائف کوچ ہے, تو لائف کوچنگ سب سے بڑا میرے لحاظ سے جو چیز کام کرتی ہے وہ لسننگ ہے. میں صرف اگلا بولتا رہتا ہے, سنتا ہوں, اسی زیادہ طرح کام ہوتا ہے اس کا. اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے کہ میرے کو سن رہا ہے, میرے کو سنتا بھی ہے میرا. تو لسننگ از اے ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ. لسننگ, کمیونیکیشن, ویلیڈیشن میرے لحاظ سے یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے. اور تینوں چیزیں ہم بڑی وہ رد کر دیتے ہیں. سر آپ کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں جی, اور آپ فلاسفی کو بھی بہت قریب سے دیکھتے ہیں. جی, مجھے یہ بتائیے گا کہ زندگی کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ زندگی میری نظر میں ایک سیٹ آف بلیفس پہ آپ ایک منزل طے کر رہے ہوتے ہیں اپنی مختصر تھی, جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی ہے, مطلب طے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح ہے کہ آپ ایک پیپر اور ایک قلم پہ لکھ رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں کتنی ہے. قلم آپ خود ہو اور لکھ بھی آپ خود رہے ہو, لکھی گئی ہے. مطلب یہ پیپر آپ نے مجھے دیا ہے, یہ نہیں پتا پہلے کتنا دیا یہ دیا. مطلب کچھ چیزوں پہ تقدیر ہے. اس طرح یہ نہیں مجھے, یہ میرے پاس چوائس نہیں ہے کہ میں کس کے بیٹا بنوں, کس کا اولاد ہوں. ٹھیک ہے نا, کب پیدا ہوں کب مروں, اس چیز سے میرا اختیار نہیں ہے. لیکن آپ نے مجھے یہ یہاں سے دے دی ہے, اس کے بعد میں ہی قلم ہوں اور میرے ہی پیپر ہے, لیکن انک آپ کی ہے. ٹھیک ہے نا, انک ختم ہو گئی تو میں بھی ختم ہو جاؤں گا. تو اسی جو چند آپ کے پاس جگہ ہے, جو مختصر وقت ہے, اس میں آپ اپنا مارک چھوڑ جاؤ. یہ ہے زندگی. اب وہ مارک دوسری زندگی کے لیے ہو سکتا ہے, اسپریچولی ہو سکتا ہے, مینٹلی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, بزنس کر کے ہو سکتا ہے, ان وٹ ایور وے یو وانٹ ٹو ٹارگیٹ. سر مجھے یہ بتائیں, آپ اسپریچولیٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسپریچولیٹی کیا کہتے ہیں, بڑی ڈائیورس ہے. ہر بندے کی اسپریچولیٹی اپنی ہوتی ہے. کچھ لوگ میڈیٹیشن کو اسپریچولیٹی سمجھتے ہیں, کچھ لوگ مذہب کو اسپریچولیٹی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح اسپریچولیٹی کا بھی ایک بڑا فلسفہ ہے جو ہر بندے کے لیے فرق ہوتا ہے. میرے لیے اسپریچولیٹی یہ ہے کہ جب روح کو آپ دنیا سے فرق کرنا پہچان لو, وہ اسپریچولیٹی ہے. ٹھیک ہے, جب روح کو آپ دنیا کے لالچ اور نفس سے پاک کرنا پہچان لو, پاک ہو ہی سکتا, ٹھیک ہے نا, مطلب وہ نہیں ہے, فرشتے نہیں ہیں, لیکن اس کی جب طرز پہ جاتے ہو نا, اس کی آپ اسٹرگل کرتے ہو اس کے لیے, تو یہ اسپریچول ہے. اور جب وہ اسٹرگل کرو تو اس میں وہ ہوتی ہے, پیس ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے. وہ سکون اس کا ہوتا ہے, اسپریچول سکون ہوتا ہے. اچھا, آپ کی زندگی میں وہ کون لوگ تھے جو آپ کی انسپائریشن رہے, یا جن کو دیکھ کے آپ نے سوچا کہ یار یہ لوگ اس ڈومین میں کام کر رہے ہیں, یا اس ڈومین میں کوئی کام نہیں کر رہا, اس لیے مجھے کرنا چاہیے, مجھے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو آپ کی انسپائریشن کون لوگ تھے؟ انسپائریشن ایز ان اس ڈومین میں میری کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب لوگ ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں, فالو کرتا ہوں, لیکن جو ہوتے ہیں نا انسپائریشن, جھوٹی بات نہیں کرنی میں نے. ٹھیک ہے,
تو انسپائریشن کہ بھائی ایسا بندہ کسی میں نہیں آیا. لیکن میرے ایک ہے نانا جان تھے, ٹھیک ہے, جو کہ مرشد بھی ہے میرے, ٹھیک ہے, مطلب فارمیللی, لیکن وہ تو نانا جان سے کیا کہتے ہیں, اپنی جوید نام ہے ان کا, جوید علی شیخ, ان سے وفات ہو گئی بھی ہے. ان سے میں نے بڑی انسپریشن لی ہے, اور وہ ایسے بندے ہیں, ایسی شخصیت رہے ہیں میری زندگی میں جنہوں نے وفات کے بعد مجھے زیادہ سکھایا ہے وفات سے پہلے, ٹھیک ہے نا, مطلب اپنی زندگی میں اتنا ہی سکھایا اتنا وفات کے بعد مجھے سکھایا ہے. اب وہ خواب کے تھرو ہو یا پھر کہ اپنے کام کے تھرو ہو, وہ جو وہ اپنی زندگی میں کام کر کے گئے ہیں اس سے آپ نے سیکھا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ قاسم علی شاہ صاحب کو آپ سنتے ہوں گے, ان کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں جب لفظ آتا ہے نا پاکستان میں موٹیویشن اسپیکنگ, یہ بات لفظ آتا ہے موٹیویشن اسپیکنگ, تو ایک ہی لفظ آتے ہیں, ایک ہی شخصیت ذہن میں آتی ہے, وہ قاسم علی شاہ ہے, وچ از آنر ان اٹ سیلف, کہ پوری ایک اتنی بڑی ڈومین کو ایک بندہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو انسپریشن فار آل آف اس, ٹھیک ہے نا, اللہ بلیس ہم. اچھا مجھے آخری جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ مایوس ہیں اپنی زندگی میں کسی بھی وجہ سے, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مایوس ہے, مایوسی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, اس کا بائی پروڈکٹ ہے, ایکسپیکٹیشن کا بائی پروڈکٹ ہے. اچھا, ہاں, ایکسپیکٹیشن جب آپ جو ہوتی ہے اور مجھے اس پہ آپ پورا نہیں اترتے, چاہے وہ کسی سینس میں بھی ہو, ٹھیک ہے, تب آپ کو مایوسی ثابت ہوتی ہے. آپ نے ایکسپیکٹ کیا کہ بھائی میں نے یوٹیوب چینل لایا ہے, 3 ویڈیوز کے بعد میں کیا کہتے ہیں اس کو بلین ویوز آ جائے کہ نہیں آئے, مایوسی ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ نے کوشش کی بھائی میں انٹرویو میں جا گیا ہوں, انٹرویو میں نہیں لگا, مایوسی ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ نے کسی سے دوستی کرنے کی کوشش کی ہو, دوستی نہیں ہوئی, مایوسی ہو گئی. اس طرح مایوسی ہوتی ہے جب آپ ایکسپیکٹیشن پہ نہیں اتر پاتے اپنی. تو اس کا سمپل میں کو سولوشن دے دی ہے بات بھی, ایکسپیکٹیشن اب یہ نہیں کہ بھائی ایکسپیکٹیشن ختم کر دو, کیونکہ ضروری ہوتی ہے. اگر ایکسپیکٹ نہیں کرو گے تو آپ گول نہیں پہنچو گے, میں کیا چیز کرو گے. آپ کا گول ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشن آپ کی گول ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کس کے پیچھے میں جا رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. یہ جسٹ کہ گول کو ہم نا ٹائم سے تول دیتے ہیں, گول کو ٹائم سے تول دیتے ہیں. وہ مسئلہ آتا ہے کہ گول ہونا چاہیے, لیکن ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے, لیکن ٹائم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی اتنے وقت میں ہو جائے. کیا مطلب 30 سال بعد ہو, کیا مطلب 2 دن بعد ہو جائے. صبر, ہاں صبر, پیشنس بہت ضروری ہے اس کے لیے. اور کبھی بھی نا اپنے ڈریم کو یا پھر اپنے ایکسپیکٹیشن کو ٹائم سے نہیں توڑنا, ٹھیک ہے. اور ہارڈ ورک کہتے ہیں ضروری ہوتی ہے. ہارڈ ورک اور لوگ اسمارٹ ورک میں اپنا وہ کر لیتے ہیں, دونوں ایک ہی چیز ہے. لیکن آپ ہارڈ ورک ہے ہی اسمارٹ ورک کا دوسرا نام, ان مائی پوائنٹ آف ویو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ لالچ اور خواہش میں کیا فرق ہے؟ لالچ اور خواہش میں کیا فرق ہے؟ لالچ انسان کی کیا کہتے ہیں اس کو فطرت ہے, اور خواہش انسان کی ضرورت ہے. خواہش نہ ہو نا اگر ہماری جنت کی خواہش نہ ہو تو ہم زندگی میں نماز ہی نہ پڑھیں. اگر ہمارے پیسے کی خواہش نہ ہو تو ہم کام نہ کریں, ٹھیک ہے. خواہش انسان کی وہ ضرورت ہے اور وہ اس کی فطرت ہے. لالچ اس کی فطرت, اللہ تعالیٰ نے بنایا لالچ جی اس کو. تو پھر اللہ قرآن میں لالچ دی ہے انسان کو کہ میں تمہارے لیے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں, میں تمہارے لیے یہ چیزیں دی جنت میں, تاکہ بندہ لالچ کے پیچھے جنت آ جائے. سمجھ آئی بات کی؟ تو لالچ فطرت ہے اور خواہش ضرورت ہے, ٹھیک ہے. خواہش ایسا ضرورت ہے, خواہش آپ کا خواب ہے ایک طرح کا, ٹھیک ہے نا. ایک خواب ایک ایسا چیز کا فوکس کر رہے ہو, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی زندگی کی فلاسفی میں. ہم لوگ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم لوگ کو رکن ہے آخرت, تو ہم لوگ کو درمیانہ رکھنا پڑتا ہے راستہ, کہ دنیا میں گھسو لیکن زیادہ نہ گھسو, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس کا نہ ہو یہ وہ گول, اس کے لیے خواہش کیا ہے؟ بڑی گاڑی, ہر سال نئی گاڑی, ہر سال زیادہ پیسے کمانا, ٹھیک ہے. اور اس خواہش سے گرو کر رہا ہے وہ, اس سینس میں دیکھا جائے نا تو گرو ہی کر رہا ہے وہ, یہ نہیں کہ وہ خراب ہو رہا ہے. دوسری سینس میں دیکھا جائے بھائی بے شک جنت میں نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, وہ بھی ہماری سینس ہے, اس کے لیے آخر تو جائے گا ہی جائے گا. جنت نہیں جائے گا تو بھائی دنیا میں ہوگا اس کے لیے, ٹھیک ہے. آخرت ہوگی نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتی ہوگی اس طرح سے. تو خواہش بہت ضروری ہے, اسینشیل ہے زندگی کے نا انسان کی گروتھ کے لیے. اگر خواہش نہیں ہوگی تو وہ گروتھ نہیں کر پائے گا, لیکن اب خواہش ضرور یہ نہیں ہے کہ دنیاوی خواہش وہ بھی ہو سکتی ہے, دینی خواہش بھی ہو سکتی ہے. خواہش ہو کہ میں اللہ سے روز قریب آؤں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ دنیا ترک کر دو گے, لیکن خواہش ہے کہ بری بھی رہے گی, ٹھیک ہے, بس الگ اس میں چلی جائے گی سینس میں. تو خواہش ضرورت ہے اور لالچ فطرت ہے. بہت بہت شکریہ بلال علی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ یہ انٹرویو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.